خوشامدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت۔ تو جناب، یقیناً خوشیوں کا معاملہ ہے، مسرتوں کا معاملہ ہے، کرم کا معاملہ ہے، رحمتوں کا معاملہ ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان عطا کر دیا۔ یہ حسین سا، یہ خوبصورت سا مہمان ایک بار پھر ہمارے درمیان آ گیا۔ اب یہ اور بات ہے ناظرین کہ ہم اس کی قدر کس حد تک کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم اس کا استقبال کس طرح سے کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم اس کا اہتمام کس انداز سے کرتے ہیں، اور یہ اور بات ہے ناظرین کہ ہم سے راضی ہو کے جاتا ہے یا اللہ نہ کرے ناراض ہو کے جاتا ہے۔ ہمیں کال کیجئے، جوائن کیجئے، اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے بالکل کیجئے۔ یاد رہے ناظرین کہ آج سے انشاءاللہ بزم سحر کی ابتدا ہو جائے گی، یعنی رات آپ مفتی اکمل صاحب کو دیکھیں گے، اور کل انشاءاللہ دن میں مفتی ابوبکر صدیق صاحب میرے ساتھ ہوں گے بزم افطار میں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی انداز سے زندگی رہی تو 30 رمضان المبارک تک جاری رہے گا۔ دہلی ہندوستان سے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ کال آپ کی ڈراپ ہو گئی، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ اب ماشاءاللہ جس انداز سے ایک کنٹینیوٹی آپ کی رہتی ہے اور پورا مہینہ لوگ آپ کو جو ہے وہ بزم سحر میں دیکھتے ہیں، لوگوں کے اس میں کوشچنز بھی ہوتے ہیں، انٹریکشنز بھی ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ کیا نیا دینے والے ہیں؟ لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے ساتھ؟ اصل میں لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی توقعات کے مطابق پروگرام پیش کیا جائیں، اور لوگ جو اکثر ہم سے توقع کرتے ہیں وہ دینی معلومات ہوتی ہیں، کچھ ترغیبات ہوتی ہیں، کچھ ایسے کلمات کا وہ خاموش زبان سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کلمات سننے کے بعد ان میں عمل کی ترغیب پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے اجتناب آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم حتی الامکان کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسے ہی ٹاپکس کا انتخاب ہو کہ جن ٹاپکس کو ایک شخص جب اپنی نیند قربان کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وہ سن رہا ہے تو پچھلے سال سے کچھ مختلف بھی ہو، اور اس انداز سے ہو کہ اس کو اپنے اندر ایک چینج محسوس ہو۔ جب وہ سنے تو اس کو ایک عمل کی ترغیب حاصل ہو، گناہوں سے اجتناب کے سلسلے میں اس کو حوصلہ حاصل ہو جائے۔ شیاطین تو ویسے ہی بند ہوتے ہیں، نفس کو مغلوب کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو جب انسان کسی کے کلمات سن کے اپنے آپ میں ایک چینج محسوس کرتا ہے، اور بہت سی ایسی چیز جنہیں ان کلمات کو سننے سے پہلے وہ بسا اوقات اپنے لیے ناممکن یا بہت زیادہ مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کلمات کی برکت سے وہ چیزیں اس کو آسان محسوس ہونے لگ جاتی ہیں، تو پھر اس کو ایک قلب میں ایک ایسا نور محسوس ہوتا ہے کہ جس نور کی برکت سے نفس کو مغلوب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی بالفرض 1 لاکھ آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے، میں بہت ہی ذرہ بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہوں گے، 1 لاکھ آدمی بھی اگر دیکھتے ہیں اور ان میں سے 50,000 بھی اپنے قلب میں وقتی طور پہ ہی کوئی تبدیلی محسوس کریں، یہ بھی ہماری کامیابی ہے۔ اور پھر اگر وہ عملی لحاظ سے تبدیل ہوتے ہیں اور یہ عملی تبدیلی رمضان گزر جانے کے بعد بھی ان کی مسلسل زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں ہماری بہت بڑی کامیابی۔ بات یہ ہے کہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے، اور اصل بات تو ہم نے وہی پہنچانی ہے۔ تو مفتی صاحب آپ بتائیے آپ کی کیا پلاننگز ہیں، کیا سلسلہ ہے، کیا تیاریاں ہیں؟ کل انشاءاللہ کیا غدر بپا کرنے والے ہیں آپ؟ دیکھیں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں بڑی کم لفظوں میں ساری بات بیان کی ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو روشنس کرایا جائے۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے احکامات وہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، لیکن ان میں دسترس نہیں ہوتی، ان کے پاس وہ ذرائع نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر اس اسٹیج پہ بیٹھ کر کوشش کی جاتی ہے کہ بہت سمپل باتیں بڑے آسان انداز میں لوگوں کو بیان کی جائے، اور اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا ہے الحمدللہ کہ لوگوں کی زندگی میں واقعی تبدیلی آ جاتی ہے۔ بالکل ایسا پاکستان میں تبدیلی آنا تو ایک آسان بات ہے کیونکہ ماحول ہے یہاں کا ماشاءاللہ، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یورپ، امریکہ جہاں پر اسلامی ذرائع نہیں ہیں، وہاں پر نوجوانوں نے کیو ٹیلی ویژن کو دیکھ کر اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا، بالکل ایسا، اپنے لباسوں کو تبدیل کر لیا، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکے، ماشاءاللہ وہ اتنے کین ہو گئے نالج کے کہ کیو ٹی وی پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں اس حوالے سے، بالکل ایسا کہ یہاں سے جو نالج بیان کی جاتی ہے، نالج کی جاتی ہے، تو دیگر چینلز کے مقابلے بہت ٹرسٹ فل ہوتی ہے۔ مطلب وہ بڑی اتھینٹک سمجھتے ہیں اس کو بات۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی سیاگور سے بول رہا ہوں، محمد قدیر۔ محمد عبد القدیر صاحب۔ جی جی جناب آپ کو پہلے تو رمضان کی آمد کی بہت مبارک۔ خیر مبارک جی، آپ سب کو، میرے بھائیوں کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ جناب خیر مبارک، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا میں نے۔ اچھا چلیں اب سلسلے کا رمضان میں بھی دے سکتے ہیں نا ہم؟ جی رمضان میں بھی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں؟ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں،
جی اچھا کوشچن نہیں جی، دیکھیں نا یہ تو تربیت ہے لوگوں کی، کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں بالکل، اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق خاص رمضان سے ہی نہیں ہے، بلکہ جب نصاب پر سال کا آغاز ہو جائے، جس اسلامی تاریخ میں ہو، بلکہ جس گھنٹے میں جس وقت میں ہو، محتاط معاملہ یہی ہے کہ اس کو بھی نوٹ کر لیا جائے۔ جب ایک سال بعد وہی تاریخ آئے، وہی وقت آئے، تو سمجھ لیجئے کہ اب اگر شروع اور آخر میں نصاب مکمل ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ بہت تفصیلی معاملہ ہے، اس میں شارٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کا معلوم یہ ہوا کہ سال ہو سکتا ہے کہ رمضان سے 2-3 مہینے پہلے ہو، بالکل، تو پھر یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان کا ہی انتظار کریں، کیونکہ حق غریب تک جتنی جلدی پہنچ جائے بہت ہی بہتر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں اس لیے ادا کرنا چاہتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، نوافل کا فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سوچ کار فرما ہے اور اطراف میں کوئی ایسا محتاج نہیں جس کو فوری طور پہ ضرورت ہے، ایمرجنسی بنیادوں پر کوئی کام نہیں، تھوڑی سی تاخیر کر لی جائے اور رمضان میں ادائیگی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا ایک بات بتائیے مفتی صاحب کہ ابھی آج ماشاءاللہ پہلی سحری ہونے والی ہے، اور بہت سے لوگوں نے، جب میں آ رہا تھا تو یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی، ہمارے یہاں بڑا یہ غلط العام ہے اور یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن بار بار آپ نے ظاہر ہے کلیئر کی ہے، آپ نے بھی کلیئر کیے، اور میں چاہتا ہوں ابھی اس لیے ہو جائے تاکہ آج پہلی سحری ہے تو اگر اللہ نہ کرے کسی سے کوتاہی ہونے والی ہو تو کم از کم اس کا روزہ خراب نہ ہو۔ آپ میری اشارے سے سمجھ گئے ہوں گے بات کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ صاحب بڑا پرباش ہو کے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد جناب لسی بھی پی رہے ہیں، اس کے بعد مطلب دہی بھی کھائی جا رہی ہے، لسی بھی پی جا رہی ہے، یا چائے بھی پی جا رہی ہے، پھر آخر میں جو اسموکرز ہیں وہ اسموکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بیگم کو آواز لگا دیتے ہیں کہ بھائی یاد رکھنا ذرا جیسے ہی مولوی صاحب اذان دیں تو ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا لے آنا تاکہ ذرا پیاس بجھ جائے۔ وہ وہاں مولوی صاحب اذان دے رہے ہوتے ہیں، وہاں ٹھنڈا گلاس پانی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ذرا سا کنفیوژن کلیئر کریں کہ وہ اذان سے مشروط ہے معاملہ یا اس سے تھوڑا سا پہلے؟ نہیں بالکل، ابھی اس کی باقی ہے، بلکہ وہ آخری دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی 2-4 اور باقی ہیں۔ بہرحال بہت اچھی بات کی طرف ہم نے توجہ دلائی ہے۔ یہ غلط العام ہو گیا مسئلہ، اور بلکہ غلط العوام کہنا چاہیے۔ تو عوام میں یہ مسئلہ غلط ہو گیا، اور بعض لوگ جن کی نالج ناقص ہے وہ سنی سنائی اردو کی کتابیں دیکھ کر وہ پڑھ لیتے ہیں، تو وہ بھی یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب اذان جب تک ہوتی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب وہ دور جدید کے تو سو کالڈ اسکالرز ہیں وہ بھی آج کل مطلب اس قسم کی بات جی 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 بالکل۔ حدیث کریمہ کے مطابق جو ہے وہ روزے کا ٹائم جب یعنی فجر کا ٹائم شروع ہوتا اس وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو جو غلطی ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک حضرت بلال کی ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، تو اس ٹائم لوگ کھاتے پیتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہوا کرتی وہ ٹھیک فجر کی ابتدا میں ہوا کرتی تھی، تو جتنے لوگ تھے وہ اس اذان سے پہلے پہلے ختم کر دیا کرتے تھے، لیکن حضرت بلال کی اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے تھے کیونکہ وہ فجر کے وقت تھی۔ اب وہ سو کالڈ اسکالرس ان کو اتنی تحقیق نہیں ہوتی احادیث کی، تو وہ کہتے ہیں جہاں اذان کے درمیان میں کھانا پینا ٹھیک ہے۔ تو یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں پوری دنیا کے مسلمانوں پر کہ اذان ہمارے یہاں پہ جو دی جاتی ہے وہ فجر کے بعد دی جاتی ہے جب روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی نے ایک لقمہ بھی کھایا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس دن روزہ گیا، روزہ گیا۔ ٹھیک، یہ بات میں نے اس لیے واضح کی ناظرین کہ یہ اتفاق ہے، جب میں آ رہا تھا تو 2-4 دوستوں سے ظاہر اب گفتگو شروع ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو خاص طور پہ مجھے کہا کہ جنید بھائی آپ جا کے اس مسئلے کو اٹھائیے گا کیونکہ بڑے کنفیوژنز ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ پیٹ کی آگ تو ہم جتنا ہی کھا لیں بجھے گی نہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے وہ ایون یہ بھی ہوتا ہے وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو آخری پف ایسے لے رہے ہوتے ہیں جیسے وہ زندگی کا آخری پف ہوتا ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط کر لیجئے، احتیاط یہی ہے کہ 10 منٹ پہلے کھانا بند کر دیں، 10 منٹ پہلے بیگم صاحبہ کو کہہ دیں بھائی سارا انتظام کر لینا، سب کچھ کر لینا، الرٹ رہنا، ٹھنڈا پانی بھی پی لیں، لسی بھی پی لیں، کولڈ ڈرنک بھی پی لیں، چائے بھی، جو آپ نے کرنا ہے کر لیجئے، لیکن 10 منٹ پہلے کر لیجئے، کیونکہ وہی بات ہے اتنی مشقت کریں اور اس کے بعد کچھ حاصل نہ ہو تو بیکار ہو جاتی ہے بات، اور مفتی صاحب نے ظاہر ہے اس کی پوری وضاحت بھی کر دی۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے کہ ہمارے یہاں یہ چونکہ یہ مسئلہ آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی تقریباً 5-6 سال پہلے آپ نے بیان کیا تھا، ابھی 2 باتیں آ رہی ہیں نا، سحر کی تو بات ہو گئی، افطار کی بھی بات ہو جائے، وہ آپ نے کھجور کا ایک مسئلہ بتایا تھا، وہ بڑا بلاک بسٹر ہٹ ہوا تھا وہ مسئلہ کہ یہ بالکل نئی چیز لے کے آئے ہیں مفتی صاحب کہ جی مطلب کھجور کھانے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔ آج بھی ہمارے کنفیوژن ہے، لوگ پہلے پراپر دعا سنتے ہیں، باواز بلند دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کھجور کھاتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں سنت کریمہ یہی ہے، تمام سننے والے بھی اس کو چاہیں تو نوٹ کر لیں کہ پہلے افطار کیا جائے گا، اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی۔
اصل میں زیادہ لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہوئے اس وجہ سے کہ ہر چینل پہ تقریباً یہ ایک ہیڈنگ آتی ہے، مین ہیڈنگ روزہ کھولنے کی دعا. جی. تو جب وہ پہلی لکھیں گے روزہ کھولنے کی دعا تو پہلے وہ دعا لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ اس دعا کو پڑھتے ہیں، پھر وہ روزہ کھولتے ہیں. حالانکہ دعا کے اندر جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں سب ماضی کے ہیں، پاسٹ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. تو ان پاسٹ کے الفاظ کے استعمال ہی ہمیں بتا رہا ہے. جیسے اللہم لک صمت، اے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا. وبی کا آمنتو، تجھ پر ایمان لایا. وعلیک رزقک افطرتو، مطلب بعد میں جب ہم کہتے ہیں تو افطرتو، میں نے تیرے رزق دیے اور اس سے افطار کیا. ٹھیک ہے. تو یہ اسی وقت جملہ درست ہوگا جب ہم پہلے افطار کر چکے ہوں گے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضوی میں واضح طور پر اس کو لکھا ہے کہ پہلے افطار انسان کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے. ٹھیک ہے. تاکہ سنت کے مطابق اگر پہلے کوئی دعا پڑھ کے کرتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن سنت ادا نہیں. طریقہ یہ ہے کہ ظاہر جب ایک کام کریں تو سنت پہ عمل کرنے زیادہ اچھی بات ہے. بالکل. پشاور سے ایک کالر ہے، انہوں نے تو آج ماشاءاللہ پہلا روزہ رکھ لیا. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جنید بھائی، ویری نائس پروگرام، بہت اچھا کر رہے ہیں، بڑا انفارمیٹیو ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ لوگوں نے تو آج پہلا روزہ کر لیا؟ جی نہیں، ہمارا پارشل تھا. اچھا پارشل تھا. اچھا ہاں آپ کے ابھی تو ہاں صحیح ہے، وہ مسئلہ تھا نا. بالکل ٹھیک. جی ایگزیکٹلی ہمارا تھا. ہمارا جیسا ہماری کلینکس میں بھی آدھے لوگوں کا تھا، ہاسپٹلس میں بھی آدھوں کا تھا، آدھوں کا نہیں تھا. یہ بڑا مسئلہ ہے. کوئی پارشل. یہ بڑا مسئلہ. جی جنید بھائی، مجھے 2 کوشچنس کرنے ہیں، مگر مجھے رپلائی تب دینا ہے کہ جب میں پھر گو ٹو دا ٹی وی، پھر مجھے رپلائی آپ نے کرنا ہے. آپ کتنی دیر لگے گی آپ کو ٹیلی ویژن تک؟ میں 1-2 منٹ میں آپ سے بات کر کے میں پھر چلی جاؤں گی. فائن، نو پرابلم. پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ اب جہاں تک تراویح کا مسئلہ ہے، کیا عورت کے لیے تراویح مسٹ ہے؟ اگر مسٹ ہے تو کین شی مطلب 20 کی بجائے وہ 8 پڑھ سکتی ہے یا 4 پڑھ سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بتا. ایک تو یہ، اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح 4 رکعت ہوتی ہے. جی اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ 4 نہیں پڑھ سکتے تو یو کین گو فار 2. ارے اچھا جی، اب مجھے 4 مطلب آپ سپلٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں یا خالی 2 پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل بتاتے تھوڑی ہیں. سی اس میں کنفیوژن ہے، کائنڈلی میرے دونوں پوائنٹس کلیئر. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ارے صاحب ہمارے یہاں تو چاند تک پہ کنفیوژن ہو گیا. ویسے تو آسمان پہ چاند ایک ہی ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے یہاں کتنے چاند جو ہے وہ پیش کر دیے جاتے ہیں. اچھا یہ تو اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں، ظاہر اتنا وقت ان کو لگے گا پہنچنے میں. ایک بات اور بتائیے کہ مفتی صاحب آپ سے کہ ہمارے یہاں جس انداز سے ہم ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں، بہرحال وہ تو میں نے عذرائے تفنن نے ایک بات کہہ دی کہ ہم کھاتے رہتے ہیں آخری وقت تک، لیکن ایکچولی تو روزہ رکھنا تو بنیادی طور پہ اس بھوک اور اس پیاس کی جو مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ روح ہے اس کو محسوس کرنا ہے. جی ہمارے یہاں معاملہ یہ کہ پورا دن ہم جو ہے فاقے سے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ الارم بجتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب وہ ہمارے اندر کی جتنے بھی مطلب آتے ہیں ان کا الارم بج جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم جو کھانا شروع ہوتے ہیں تو پھر شہری تک جو ہے کھانے کو نہیں چھوڑتے. تو یہ ذرا سا بتائیں یہ بیلنس کیسے کریں اس چیز کو؟ دیکھیں اس حوالے سے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرنا اور یعنی ٹائم ہونے کے بعد جلدی کرنا، بالکل یہ تو اللہ کو بڑا پسند ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. وہ اس بات کو اس میں بندگی کا اظہار ہے. ٹھیک ہے کہ بندہ اپنے نفس کو روک کے رکھے ہوا تھا میرے لیے، اب میں نے چھوٹ دیے تو دیکھیں اپنے ضرورت کی طرف کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح افطاری میں دیر تک کھانا یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آیا کہ جب تک افطاری میں دیر جلدی کرو گے اور سحری میں دیر کرتے رہو گے تو سنت پہ قائم رہو گے. حال مطلب پوری رات جو چرنے کا سلسلہ ہے، چرنے کا سلسلہ اچھا ورڈ ہے، تو وہ واقعی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ روزے کے جو اعلیٰ ترین فوائد ہمیں حاصل ہونے تھے ان میں سے ہم تقریباً 50% مائنس کر دیتے ہیں. اچھا وہ چرنے کے بعد پھر جو جگالی بھی ہوتی ہے نا، کیا ہوتا ہے وہ کرنے کا تو موقع نہیں ملتا. وہ تقریباً 50% ہم لوگ مائنس کر دیتے ہیں. کیونکہ صحت کے لیے روزہ کس قدر فائدہ مند ہے تو اس کے لیے تو سائنٹسٹ نے پوری کتابیں لکھ دی ہیں. اور ڈاکٹر ہلوک نور باقی نے کہا کہ ایک دن آئے گا جب ہر شخص کہے گا کہ روزہ رکھو، تو اس روزے کا پورا فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو لیں اور رمضان میں 2 ٹائم کھانا، افطاری کا اور سحری کا، اس کے درمیان میں انسان زیادہ کھانے سے گریز کرے تاکہ اس کا ہاضمہ بھی درست رہے. بالکل. اچھا مفتی صاحب ان کی جو کال آئی تھی میرا خیال اس سے پہلے کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے تو افطار کے خالی تذکرہ کیا، ہمارے یہاں تو فیوچر پلاننگ سحری میں یہ ہوتی ہے کہ اتنا کھا لو کہ درمیان میں نفس کو بھوک پیاس محسوس ہی نہ ہو.
اگر کوئی ایک پراٹھا کھاتا تھا تو 3 پر آ جاتا ہے، ایک دودھ کے گلاس پیتا ہے 2 پہ آ جاتا ہے. اچھا پھر فجر پڑھ کے سو گئے، دوپہر میں اٹھے تھوڑا سا دکان پہ چلے گئے، واپس آ گئے، دوستوں کے پاس بیٹھے، شام کو کہتے ہیں یار روزے کو تو پتہ ہی نہیں چلا، آج تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلا. اصل میں امت پہ احسان کیا تھا نا، پورا دن سوتے رہے، اس کے بعد چلے گئے نواب صاحب. اور جب افطار ہوتا ہے تو وہی جیسے کہ کوئی دشمن کی فوج سامنے ہے، یعنی نفس پلاننگ بنا رہا ہوتا، سب سے پہلے کھجور کھانی ہے، پراپر یہ لگا، جی بالکل لبیک، پھر پھر وہ جیسے وہ اندر سے بولتا ہے ہمارے ہاتھ کتنی تیزی کے ساتھ مشین کی طرح چلتے ہیں اور وہ ڈکا رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سحری میں وہ جب اس میں تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں. ویسے ابھی نہیں معاملہ سمٹا نہیں، آپ نے جلدی